اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ طٰ سین میم ہے۔ یہ نہایت واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہم ان لوگوں کی ہدایت کے لیے جو ایمان لانا چاہیں موسیٰ اور فرعون کی سرگزشت کا کچھ حصہ ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ سرزمین مصر میں فرعون نے سرکشی اختیار کر لی تھی۔ اس کے باشندوں کو اس نے گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو اس نے سختی سے دبا رکھا تھا۔ ان کے بیٹوں کو وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ذبح کر چھوڑتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ فی الواقع وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا، اور ادھر ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ ان لوگوں پر عنایت کریں جو اس ملک میں دبا کر رکھے گئے تھے، اور ان کو امامت عطا فرمائیں اور انہیں ملک کا وارث بنائیں اور انہیں اس ملک میں اقتدار بخشیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو ان سے وہی کچھ دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ چنانچہ موسیٰ پیدا ہوا تو بچے قتل کیے جا رہے تھے۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو اسی بنا پر وحی کی کہ ابھی اسے دودھ پلاؤ، پھر جب اس کی نسبت تمہیں جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور کوئی اندیشہ اور غم نہ کرنا۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کو ہم واپس تمہارے پاس پہنچا دیں گے اور اسے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنائیں گے۔ اس نے بالآخر یہی کیا۔ پھر فرعون کے گھر والوں نے دریا میں بہتے دیکھ کر اس کو اٹھا لیا کہ خدا کی بات پوری ہو، اور اس کے نتیجے میں وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے باعث غم بنے۔ حقیقت یہ ہے کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر بڑے خطا کار تھے کہ اپنے آپ کو تمام اختیار و اقتدار کا مالک سمجھتے رہے۔ فرعون کی بیوی نے بچے کو دیکھا تو فرعون سے کہا، یہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم لوگ اسے قتل نہ کرو۔ کیا عجب کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ وہ یہ باتیں کر رہے تھے اور انہیں کچھ خبر نہ تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ادھر موسیٰ کی ماں کا دل بالکل بے قرار ہو گیا۔ اگر ہم اس کے دل کو نہ سنبھالتے کہ اس کو ہمارے وعدے کا یقین رہے تو وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی، اور اسی بے قراری میں اس نے بچے کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جا۔ چنانچہ وہ اجنبی بن کر اس کو دور سے دیکھتی رہی، اور فرعون کے لوگوں کو اس کی کچھ خبر نہ ہوئی۔ اور ادھر دودھ پلائیوں کے دودھ سے ہم نے موسیٰ کو پہلے ہی روک رکھا تھا۔ چنانچہ موسیٰ کی بہن وہاں پہنچی اور یہ دیکھا تو اس نے ان سے کہا، تم لوگ کہو تو میں تمہیں ایک گھرانے کا پتہ بتاؤں جو تم لوگوں کی خاطر اسے پالیں گے اور بڑی خیر خواہی سے اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ اس طرح موسیٰ کو ہم نے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ آزردہ خاطر نہ ہو، اور اس لیے کہ وہ اچھی طرح جان لے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہتا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ فرعون کے زیر سایہ پرورش پا کر یہی موسیٰ جب اپنی جوانی کو پہنچا اور ہر لحاظ سے پختہ ہو گیا تو ہم نے اسے علم و حکمت سے نوازا۔ اچھے لوگوں کو ہم اسی طرح صلہ دیتے ہیں۔ پھر ایک دن اتفاق سے وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوا جبکہ شہر کے لوگ بے خبر ہوتے تھے، تو اس نے دیکھا کہ دو آدمی وہاں لڑ رہے ہیں۔ ایک اس کی اپنی قوم میں سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں کی قوم میں سے۔ پھر اس کی قوم کے آدمی نے اس شخص کے مقابل میں اس کی مدد چاہی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ اس پر موسیٰ نے اس کے گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ نے کہا، یہ تو مجھ سے شیطانی کام ہو گیا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ شیطان ایک کھلا ہوا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ اس نے دعا کی کہ میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، سو مجھ کو بخش دے۔
تو اس کے پروردگار نے اسے بخش دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ موسیٰ نے کہا، میرے پروردگار، یہ عنایت جو تو نے مجھ پر فرمائی ہے، اس کے بعد تو اب میں اس طرح کے مجرموں کا کبھی مددگار نہ بنوں گا۔ رات خیریت سے گزر گئی تو اگلے دن موسیٰ صبح کو ڈرتے ڈرتے کچھ ٹوہ لیتے ہوئے شہر میں داخل ہوا۔ پھر کیا دیکھتا ہے کہ وہی جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا، اب کوئی شبہ نہیں رہا کہ تم خود ایک کھلے ہوئے شریر آدمی ہو۔ پھر دونوں کو سمجھاتے سمجھاتے جب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑے کہ وہ بھی جھگڑنا بند کرے، تو اسے شبہ ہوا کہ یہ مجھے پکڑنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا وہ بول اٹھا کہ موسیٰ، جس طرح کل ایک آدمی کو تم نے قتل کر دیا تھا، کیا آج اسی طرح مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم یہی چاہتے ہو کہ اس ملک میں جبار بن کر رہو؟ تم یہاں مصلح بن کر نہیں رہنا چاہتے؟ یہ بات دربار میں پہنچی تو شہر کے پرلے سرے سے، جہاں شاہی محلات تھے، ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے بتایا کہ موسیٰ، دربار کے بڑے تمہارے قتل کے مشورے کر رہے ہیں، اس لیے یہاں سے نکل جاؤ۔ یقین کرو میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ چنانچہ موسیٰ وہاں سے ڈرتا اور ٹوہ لیتا ہوا نکل کھڑا ہوا۔ اس وقت اس نے دعا کی کہ میرے پروردگار، مجھے ان ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما دے۔ مصر سے نکل کر جب موسیٰ نے بالآخر مدین کا رخ کیا تو اپنے دل میں کہا، امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ دکھائے گا۔ چنانچہ چلتے چلتے جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں لوگوں کی ایک بھیڑ لگی ہے اور وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھا کہ ان سے الگ دو عورتیں ہیں جو اپنے گلے کو روکے کھڑی ہیں۔ اس نے پوچھا، تمہارا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ ہٹا لیں، اور اس کام کے لیے ہمیں ہی آنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ نے ان دونوں کی خاطر ان کے گلے کو پانی پلا دیا، پھر ہٹ کر سائے کی طرف آیا اور دعا کی کہ میرے پروردگار، اس وقت جو خیر بھی تو میرے لیے اتار دے، میں اس کا حاجت مند ہوں۔ پھر زیادہ دیر نہیں گزری کہ ان میں سے ایک شرماتی ہوئی اس کے پاس چل کر آئی اور کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ ہماری خاطر آپ نے جو پانی پلایا ہے اس کا صلہ آپ کو دیں۔ موسیٰ چل پڑا۔ پھر جب اس کے والد کے پاس پہنچا اور اپنا سارا قصہ اسے سنایا تو اس نے تسلی دی کہ اب اندیشہ نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو۔ ان عورتوں میں سے ایک نے یہ سب دیکھا تو ایک موقع پر اپنے باپ سے کہا، ابا جان، اسے ملازم رکھ لیجئے، اس لیے کہ بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو قوی اور امانت دار ہو۔ اس کے باپ نے موسیٰ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال میری ملازمت کرو، پھر اگر 10 سال ہی پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، خدا نے چاہا تو آگے تم مجھے ایک بھلا آدمی پاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا، ٹھیک ہے، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، میں ان دونوں میں سے جو مدت بھی پوری کر دوں، اس کے بعد مجھ پر کوئی جبر نہیں ہے، اور جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ پھر جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے اہل و عیال کو لے کر وہاں سے روانہ ہوا تو طور کی جانب سے اسے ایک آگ سی دکھائی دی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، مجھے آگ دکھائی دی ہے، تم لوگ ذرا ٹھہرو کہ وہاں سے میں تمہارے پاس رستے کی کوئی خبر یا آگ کا کوئی انگارہ ہی لے آؤں تاکہ اس سردی میں تم اسے تاپ سکو۔ پھر جب موسیٰ وہاں پہنچا تو وادی ایمن کے کنارے سے اس مبارک خطے میں اس کو درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں ہوں اللہ جہانوں کا پروردگار، اور یہ بھی کہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ پھر جب موسیٰ نے دیکھا کہ لاٹھی بل کھا رہی ہے، گویا کہ سانپ ہے، تو پیٹھ پھیر کر بھاگا
اور اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ فرمایا موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو نہیں، تم بالکل مامون ہو، اپنا ہاتھ ذرا اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی مرض کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اور اس کے لیے اپنا بازو اپنی طرف سکیڑ لو جس طرح خوف سے سکیڑتے ہیں۔ سو تیرے پروردگار کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جانے کے لیے یہ دو نشانیاں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے عرض کیا کہ میرے پروردگار، میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، اس لیے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون، اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، سو اس کو میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیجیے، وہ میری تائید کرے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ فرمایا ہم تمہارے بھائی کو تمہارے لیے قوت بازو بنائیں گے، اور تم دونوں کو ایسا دبدبا عطا کریں گے کہ وہ تم تک پہنچ نہ سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، تم دونوں اور جو تمہاری پیروی کریں گے وہی غالب رہیں گے۔ پھر جب موسیٰ ہماری ان واضح نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو محض گھڑا ہوا جادو ہے، اور اس طرح کی بات ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں میں تو کبھی سنی ہی نہیں۔ موسیٰ نے جواب دیا، میرا پروردگار خوب جانتا ہے اس کو بھی جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور اس کو بھی جس کے لیے اگلے گھر کا اچھا انجام ہے۔ اس کے منکرین اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں، اور حق یہ ہے کہ اس طرح کے ظالم کبھی فلاح نہ پائیں گے۔ فرعون نے کہا، دربار کے لوگوں، میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کسی اور معبود سے واقف نہیں ہوں۔ اچھا تو اے حامان، تم میرے لیے مٹی کی اینٹوں کا پزاوا لگواؤ اور ایک اونچا محل میرے لیے بنواؤ، تاکہ موسیٰ کے خدا کو میں آسمان میں جھانک کر دیکھوں، اور میں تو اسے ایک جھوٹا آدمی سمجھتا ہوں۔ فرعون اور اس کے لشکروں نے زمین میں ناحق گھمنڈ کیا اور خیال کیا کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے۔ آخر اسے اور اس کے لشکروں کو ہم نے پکڑا، پھر انہیں سمندر میں پھینک دیا، تو دیکھ لو کہ ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ ہم نے انہیں ڈھیل دی اور ایسے پیشوا بنا دیا کہ جہنم کی طرف بلاتے رہے۔ قیامت کے دن اب ان کی کوئی مدد نہ ہوگی۔ ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے، اور قیامت کے دن وہی خار ہونے والوں میں ہوں گے۔ اگلی بہت سی امتوں کو ہلاک کر دینے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان اور ہدایت و رحمت بنا کر، تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ ہم نے جب موسیٰ کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کیا، پیغمبر، تو نہ تم طور کے مغربی جانب موجود تھے اور نہ اس واقعے کو دیکھنے والوں میں شامل تھے، لیکن ہم نے بہت سی نسلیں اٹھائیں، پھر ان پر ایک زمانہ گزر گیا اور وہ ہماری یاد دہانی کو بھلا بیٹھے، تو خدا کی عنایت سے اب تم ہی یاد دلا رہے ہو۔ تم مدین والوں کے درمیان بھی موجود نہ تھے ان کو ہماری آیتیں سناتے ہوئے، لیکن ہم فیصلہ کر چکے تھے کہ تمہیں رسول بنائیں، سو ان کے واقعات بھی سنا رہے ہو۔ اور تم دور کے پہلو میں بھی موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا تھا، لیکن اپنے پروردگار کی رحمت سے تم اس سے بھی آگاہ کیے گئے، اس لیے کہ ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ ہم تمہیں نہ بھیجتے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے اس کے سبب سے کوئی آفت ان پر آئے تو یہ کہنے لگیں کہ ہمارے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان والوں میں سے ہوتے۔ پھر جب ہماری طرف سے حق ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ جو کچھ موسیٰ کو ملا تھا وہی اس پیغمبر کو کیوں نہیں دیا گیا؟ اس سے پہلے کیا یہ اس کا انکار نہیں کر چکے جو موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ تورات اور قرآن دونوں جادو ہیں، ایک دوسرے کے موافق، اور کہا کہ ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں مانتے۔
ان سے کہو پھر خدا کے ہاں سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، میں اس کی پیروی اختیار کر لوں گا اگر تم سچے ہو۔ اب اگر وہ تمہاری یہ بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ وہ صرف اپنی خواہشوں کے پیرو ہیں، اور ان سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدا کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کے پیرو بنے ہوئے ہیں۔ اس طرح کے ظالم لوگوں کو اللہ ہرگز راہ نہ دکھائے گا۔ ہم نے اپنی بات ان لوگوں کے لیے برابر جاری رکھی ہے، اس لیے کہ یہ یاد دہانی حاصل کریں۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس قرآن کو مانتے ہیں، اور جب یہ انہیں سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے حق آیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم تو اس کے اترنے سے پہلے ہی اس کو مانے ہوئے تھے۔ یہی لوگ ہیں کہ ان کی ثابت قدمی کے صلے میں انہیں ان کا دوہرا اجر دیا جائے گا۔ یہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، اور ہم نے جو رزق انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کر لیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم کو سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ یہ اس کے باوجود نہیں مانیں گے، اس لیے زیادہ پریشان نہ ہو اے پیغمبر، تم جن کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق ہدایت دیتا ہے، اور وہی خوب جانتا ہے ان کو جو ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ ظالم کہتے ہیں کہ ہم اگر تمہارے ساتھ ہو کر اس ہدایت کے پیرو بن جائیں تو ہم اپنی اس سرزمین سے اچک لیے جائیں گے۔ اس سے پہلے کیا ہم نے ان کو اس امن والے حرم میں تمکن عطا نہیں فرمایا جس کی طرف ہر چیز کی پیداواریں خاص ہماری عنایت سے کھینچتی چلی آ رہی ہیں؟ لیکن ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے۔ قریش کے لوگوں، کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر چھوڑی ہیں جو اپنی معیشت پر ناشکری کر کے اترا گئی تھیں، سو یہ انہی کے مسکن ہیں جن میں ان کے بعد کوئی کم ہی بسا ہے، اور ان کے وارث پھر ہم ہی ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا پروردگار ان بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں تھا جب تک ان کے مرکز میں کسی رسول کو نہ بھیج لے جو ہماری آیتیں انہیں پڑھ کر سنا دے۔ اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب ان کے لوگ اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے بن جاتے ہیں۔ تمہیں جو چیز بھی دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہی ہے، اور جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ اس سے بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی۔ پھر کیا سمجھتے نہیں ہو؟ بھلا وہ شخص کہ جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے اور وہ اسے لازماً پا کر رہے گا، اس شخص کے برابر ہو جائے گا جسے ہم نے دنیا کی زندگی کا سامان دیا ہے، پھر قیامت کے دن وہ پکڑ بلایا جانے والا ہے۔ یہ اس دن کا دھیان کریں جب خدا انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم دعویٰ کرتے تھے؟ ان کے زعما جن پر بات پوری ہو چکی ہوگی، اس اندیشے سے کہ تمام ذمہ داری کہیں ان پر نہ ڈال دی جائے، فوراً بول اٹھیں گے کہ ہمارے پروردگار، یہ لوگ جنہیں ہم نے بہکایا، انہیں ہم نے اسی طرح بہکایا ہے جس طرح ہم خود بہکے تھے۔ تیرے حضور ہم ان سے برات کرتے ہیں، یہ ہم کو نہیں پوچھتے تھے۔ اس وقت کہا جائے گا، اچھا اب اپنے شریکوں کو بلاؤ، سو گھبرا کر انہیں بلائیں گے، مگر وہ انہیں جواب نہ دیں گے اور یہ اپنا عذاب دیکھ لیں گے۔ اے کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے۔ اور اس دن کا دھیان کریں جب خدا انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، تو اس دن ان کی سٹی بھول جائے گی، پھر آپس میں بھی کچھ نہ پوچھ سکیں گے۔ ہاں، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے عمل کیے، اسے توقع رکھنی چاہیے کہ اس دن وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ تیرا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے،
اور جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، اس میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ سو اللہ پاک اور برتر ہے اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تیرا پروردگار جانتا ہے جو کچھ یہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ پھر وہ کسی کو اپنا شریک کیوں بنائے گا؟ وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت میں وہی شکر کا سزاوار ہے، اسی کے اختیار میں فیصلہ ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ان سے کہو کہ بتاؤ، اگر اللہ روز قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے گا؟ پھر کیا سنتے نہیں ہو؟ کہو کہ بتاؤ، اگر اللہ روز قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن ہی کیے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں رات لا دے گا جس میں تم سکون پاتے ہو؟ پھر کیا دیکھتے نہیں ہو؟ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے، اس لیے کہ رات میں سکون حاصل کرو اور اس لیے کہ دن میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس لیے کہ تم اس کے شکر گزار ہو۔ یہ اس دن کا دھیان کریں جب خدا انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم دعویٰ کرتے تھے، اور ہر امت میں سے ہمیں گواہ نکال لائیں گے۔ پھر لوگوں سے کہیں گے کہ اپنی دلیل لاؤ، تب ان پر واضح ہو جائے گا کہ حق خدا کی طرف ہے، اور جو کچھ جھوٹ وہ باندھتے رہے تھے وہ سب ان سے کھوئے جائیں گے۔ یہ اپنے ساز و سامان پر نہ اترائیں، انہیں بتاؤ کہ قارون موسیٰ کی قوم ہی میں سے تھا، پھر وہ ان کے خلاف سرکش ہو گیا۔ ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں کئی طاقتور مردوں کی جماعت بھی مشکل ہی سے اٹھا دی تھی۔ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اسے نصیحت کی کہ اتراؤ مت، اس لیے کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ خدا نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں آخرت کے گھر کے طلبگار بنو، اور اس دنیا سے اپنا حصہ وہاں لے جانا نہ بھولو، اور جس طرح خدا نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے اسی طرح تم بھی دوسروں کے ساتھ احسان کرو، اور زمین میں فساد کے خواہاں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس نے جواب دیا، یہ سب تو مجھے میرے ذاتی علم کی بنا پر ملا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ اس سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکا ہے جو قوت میں اس سے بڑھ کر اور جمعیت میں اس سے کہیں زیادہ تھی؟ اس طرح کے مجرموں سے تو ان کے گناہوں کے بارے میں سوال بھی نہیں کیا جاتا۔ سو ایک دن وہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے نکلا تو دنیا کی زندگی کے طلبگار اسے دیکھ کر کہنے لگے کہ جو کچھ قارون کو ملا ہے، اے کاش ہمیں بھی ملا ہوتا۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ بڑی قسمت والا ہے۔ اور جن کو علم کی دولت عطا ہوئی تھی وہ بول اٹھے کہ شامت کے مارو، جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں ان کے لیے خدا کا اجر اس سے کہیں بہتر ہے۔ یہی وہ حکمت ہے جس کی ہر شخص کو تمنا کرنی چاہیے، اور یہ انہی کو ملتی ہے جو صبر کرنے والے ہوں۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، تو نہ کوئی جماعت اس کے لیے اٹھی کہ خدا کے مقابل میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ آپ ہی اپنے آپ کو بچا سکا۔ اب وہی جو کل اس کی جگہ ہونے کی تمنا کر رہے تھے پکار اٹھے، ارے یہ تو وہی بات ہو گئی جو ہمیں بتائی جا رہی تھی کہ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر عنایت نہ فرمائی ہوتی تو ہمیں بھی اسی طرح دھنسا دیتا۔ ارے غضب، یہ تو وہی بات ہو گئی کہ منکرین فلاح نہیں پائیں گے۔ یہ آخرت کا گھر جس کا ذکر ہوا، اسے ہم انہی کے لیے خاص رکھیں گے جو نہ زمین میں اپنی بڑائی چاہتے ہیں نہ فساد کے خواہاں ہیں، وہی خدا سے ڈرنے والے ہیں، اور انجام کار کی کامیابی تو خدا سے ڈرنے والوں ہی کے لیے ہے۔ اس دن جو بھلائی لے کر آئے گا
اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے گا تو جنہوں نے برائیاں کی ہیں ان کو وہی بدلے میں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ اس لیے یقین رکھو اے پیغمبر کہ جس نے تم پر یہ قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ تمہیں اچھے انجام تک پہنچا کے رہے گا۔ اب ان سے کہہ دو کہ میرا پروردگار خوب جانتا ہے، اس کو بھی جو خدا کی ہدایت لے کر آیا ہے اور اس کو بھی جو کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ تم اس کے متوقع نہیں تھے کہ تمہاری طرف یہ کتاب اتاری جائے، یہ تو محض تمہارے پروردگار کی عنایت ہوئی کہ اس نے تمہیں اس ذمہ داری کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس لیے بے کم و کاست سناؤ اور ہرگز ان منکروں کے مددگار نہ بنو، اور ایسا کبھی نہ ہو کہ یہ خدا کی آیتوں سے جبکہ وہ تمہاری طرف نازل ہو چکی ہیں تمہیں روک دیں۔ تم اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو، اور نہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارو۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے، فیصلہ اسی کے اختیار میں ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔